أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتى جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين عصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أيضاً گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بمناسبت روز شہادت حضرت امام محمد تقی صلوات اللہ السلام علیہ، اس عظیم شہادت اور مظلومانہ شہادت پر ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے نائب انعام مراجع کرام، آیات اعظام، علماء، محققین اور مومن خدمت میں بھی عرض تسلیت اور تعزیت کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دست و دعائیں خداوند عالم اس امام عالی مقام کی زیارت تمام لوگوں کو جلد از جلد نصیب فرمائے، اور میدان قیامت میں ان کی شفاعت سب کو نصیب فرمائے۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم کی زندگی ہر میدان میں بہترین نمون عمل ہے۔ امامت ایک الہی منصب ہے جو خداوند عالم اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جن بندوں کو خداوند عالم یہ عظیم منصب عطا کرنا چاہتا ہے ان کا انتخاب بہت پہلے سے کر لیتا ہے۔ ان کی ولادت سے پہلے ان کا انتخاب ہوتا ہے، ان کا وجود، ان کی شخصیت، سب خداوند عالم ایک الگ انداز سے ترتیب دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دنیا میں آئے ہوں اور انہیں پاکیزہ زندگی گزاری ہو تو خداوند عالم نے ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر کے ان کو امام منتخب کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ معصوم ہیں، خداوند عالم نے ان کو دنیا میں آنے سے پہلے عالم نور میں امام قرار دیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے اور قابل توجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے اماموں کو جس دن سے خلق فرمایا، پیدا کیا، اس دن ان کو بعنوان امام، ولی، حجت خدا قرار دیا۔
ایسا نہیں ہے خدا بند عالم نے ان کو پیدا کیا اور بعد میں ان کو ولی اور امام قرار، ان کو امام اور ولی بنا کر کے پیدا کیا، یعنی ان کی خلقت بعنوان ولی، بعنوان امام، بعنوان حجت خدا قرار پائی۔ اس امامت کے سلسلے میں سن و سال کی کوئی قید و شرط نہیں ہے، کہ اس لیے جب خدا بند عالم چیزیں دینا چاہتا ہے تو وہ صلاحیتوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ جس جگہ چاہے وہ صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے۔ صلاحیتیں، استعداد، یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم کسی کم ذہن، کن ذہن، کم سمجھ اور نافہم بچے کو بہت چیزیں نہیں بتا سکتے۔ خدا کی ایسی کوئی مجبوری، خدا جب چاہے جس پہ چاہے صلاحیتیں ایجاد کرتے۔ یہ ہماری مجبوری کہ ہم پتھر سے پانی نہیں نکال سکتے، لیکن خدا کے اختیار ہے کہ جب چاہے جس پتھر سے چشمے جاری کر دے، اور ایسے 12 چشمے جاری کرے کہ ہر آدمی اس کو سیراب ہو جائے۔ خدا بند عالم کی مجبوری نہیں ہے۔ خدا بند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے تھے پتھر سے، وہ پتھر لے کے چلتے تھے، کتنا بڑا پتھر تھا، کتنا بڑا پتھر تھا، لیکن اس پتھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور سارے کے سارے قبیلے والے اس چشمے سے سیراب ہو جاتے تھے۔ تو خدا بند عالم صلاحیتوں کا محتاج نہیں ہے۔ خدا جس میں چاہے، جس وقت چاہے، جیسی چاہے ویسی صلاحیت ایجاد کر سکتا ہے۔ خدا بند عالم کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ بڑے ہونے خدا بند عالم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں، جناب یحییٰ علیہ السلام کو بچپنے میں نبی بناتا ہے، یعنی وہ تمام خصوصیتیں جو ایک بزرگ سال نبی میں ہوتی ہیں، 40 سال 50 سال کی عمر کے نبی میں ہوتی ہیں، وہ تمام خدا اگر چاہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام میں قرار دی اس نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے ماں کی آغوش میں اولو العزم پیغمبر قرار دیا، یعنی وہ ساری صلاحیتیں جو بزرگ میں، وہ ساری صلاحیتیں خدا بند عالم ایک بچے میں ڈال سکتا ہے اور ساری صلاحیتیں اس کو عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے منصب امامت ایک منصب الہی ہے۔ خدا بند عالم نے ائمہ معصومین کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ ان کے عمر، ان کا بچپنا اسلام میں ہرگز رکاوٹ نہیں ہے۔ خدا بند عالم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کب کس میں کس صلاحیتوں کو خدا بند عالم نے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی جب عمر کو 7-8 برس کی تھی اور آپ امامت کو عہدے پر فائز ہوئے تو وہ تمام علوم جو امام کے لیے لازم و ضروری تھے، وہ تمام اختیارات جو امام لازم و ضروری تھے، وہ خدا بند عالم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مرحمت فرمائے۔ لوگ ان کے بچپنے کو مذاق سمجھتے تھے، بہانہ سمجھتے، کہتے یہ بچپنا ہے، 7-8 برس کا بچہ کیا سمجھے گا، اور اس بچے کی سمجھ میں کیا بات آئی کہ یہ شخص، یہ 7-8 برس کا بچہ کیا واقعی امامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے، یہ بچہ کیا واقعی امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو امامت کو ایک انسانی عہدہ سمجھتے ہیں، خلافت کو ایک بشری منصب سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں یہ سوال ضرور اہمیت رکھتا ہے کہ ایک بچے میں صلاحیت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگ جو منصب امامت کو منصب الہی قرار دیتے ہیں اور اس کو خدا کی عطا و عنایت سمجھتے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خدا جس میں چاہے، جس وقت چاہے، جتنی صلاحیتیں ایجاد کر دے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ خدا بند عالم نے اپنے بچپن ہی میں ان کو امام بنایا، اور ساری خصوصیت جو ایک امام کی ہیں، وہ سارا علم جو امام کو لازم و ضروری ہے، وہ سب کے سب امام کو عطا کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے جو آپ خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن یہ واقعات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایسے واقعات آپ کو دوسروں کیا نہیں ملی، ہمارے امام کی عظمتوں کی دلیل ہے، حقانیت کی دلیل ہے، اور یہ ان کے علم کی دلیل ہے۔ اور یہ بات بھی ہم لوگوں کے ذہن میں رہے
کہ امام معصومین علیہ السلام تمام لوگوں کی سیاستوں سے بخوبی واقف ہیں۔ یعنی یہ بات ہمارے ذہن کوئی بھی شخص کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، سیاست میں، دنیا داری میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، وہ امام وقت کو کسی بھی شکل و صورت میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو امام وقت سے کسی بھی شکل و صورت میں پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے زبان و بیان پر جتنے ہی چاہے ملمہ کر لے، جتنا ہی چاہے اس میں الفاظ کی بازیگری کر لے، جتنا ہی چاہے جو کام کر لے، جتنا ہی بہانہ بنانا چاہے، جو بھی لباس پہننا چاہے پہن لے، جس پیرائے میں گفتگو کرنا چاہے گفتگو کر لے، جو بھی کرنا چاہے کر لے، وہ امام وقت سے اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے منشے کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ امام علیہ السلام صرف اور صرف ظاہر کو نہیں جانتے، وہ ایکشن نہیں دیکھتے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ان سے کوئی بات چھپی رہ جائے، کوئی ان کو دھوکہ دے کے نکل جائے، کوئی بات چھپا کر کے نکل جائے، لاکھ لوگ انسان قسمیں کھائیں، سب کچھ قسمیں کھا کے دوسروں کو دھوکہ دے سکتے، لیکن امام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ امام تمام چیزوں سے واقف ہے۔ یہ بھی ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو سارے کام انجام دے رہے ہیں، ہم اپنے کام میں جتنی بھی باتیں کریں کہ ہماری نیت پاک ہے، صرف خدا ہے، صرف خدا ہے، صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ ہماری نیت میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں، صرف ہم خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، خدا گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، ساری باتیں ہم کر لیں، یہ سب باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن امام وقت کو اپنی ان باتوں سے متاثر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی کوئی بات، کوئی ارادہ امام وقت سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ بنی عباس کی سیاست بنی امیہ کی سیاست سے مختلف تھی۔ بنی عباس اس طرح سے کام کرتے تھے کہ لوگوں کو اچھے انداز سے دھوکہ دے سکے اور ان کو اپنا ہمنوا بنا سکے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی اور حقیقت میں تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت میں مامون کا ہاتھ ہے، اور مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا ہے۔ اس فکر کو، اس خیالات کو لوگوں کے ذہن سے نکالنے کے لیے مامون نے یہ کوشش کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کرے، اور لوگوں کو یہ ثابت بتائے، ان کے ذہنوں میں بتائے، اگر میں نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا ہوتا اور میں ان کی شہادت کے ذمہ دار ہوتا تو میں ان کے فرزند کو اپنا داماد کیسے بناتا؟ اگر میرے ان کے خاندانی روابط اتنے خراب ہوتے اور میرے روابط ان کے اس منزل تک پہنچ جاتے کہ میں ان کے قتل کا فیصلہ کروں، تو میں نے جس کے باپ کو قتل کیا، میں اس کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ساری سیاستیں ان کی تھی۔ اور اب اگر نکاح کروں گا تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرا نواسہ کہلائے گا۔ خاندان اہل بیت سے رشتہ دوڑ لینا الگ مسئلہ ہے، خاندان اہل بیت سے رشتہ جوڑ لینا الگ مسئلہ ہے، اور صاحب اولاد ہونا الگ مسئلہ ہے۔ رشتہ جوڑ لینا دنیا والوں کا کام ہے، اولاد دینا خدا کا کام ہے۔ خداوند عالم ہر بنجر زمین میں زرخیز بیج کو اگاتا نہیں ہے، خداوند عالم اسی زمین میں اپنے پودے لگاتا جو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے رشتے تو جوڑے، لیکن خداوند عالم کی مصلحت یہ تھی کہ ان رشتوں سے نسل اہل بیت آگے نہ بڑھنے پائے، نسل اہل بیت آگے نہ بڑھنے پائے۔ نسل اہل بیت کے میں خدا نے خاص انتظامات کیے تھے، پاکیزہ عورتوں کو منتخب کیا تھا، پاکیزہ گودوں کو خدا نے منتخب کیا۔
تو جب مامون نے اپنی اس سیاست پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو لوگوں کے درمیان اچھا بنانے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ اپنی لڑکی کا نکاح امام تقی علیہ السلام سے کر دے، تو بنی عباس کے لوگوں کی یہ بات بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے مامون سے کہا کہ خداوند عالم نے، یہ سب دیکھیں واقعاً کیسے کیسے مسئلے ہیں کہ جس چیزوں کو انہوں نے واقعاً جانتے تھے، ان کا دل گواہی دے ان کا حق نہیں ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، وہ اس غاصبانہ قبضے کو عنایت الہی سمجھتے تھے۔ عنایت الہی یہ بھی انسان کی دھوکہ دینے کی بات ہے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھو، مامون سے باقاعدہ شکایت کی کہ تم نے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو اپنا ولی اور اپنا جانشین بنایا، ہم کو یہ گوارا نہیں تھا، لیکن چلو ہو گیا، بات تھی، گزر گئی، بات ختم ہو گئی، خدا نے محفوظ رکھا، لیکن اب تم نے اس پر بھی اکتفا نہیں کی ہے، اور خداوند عالم نے جو بنی عباس کو خلافت دی ہے، تم اس خلافت کو بنی ہاشم میں واپس کرنا چاہتے ہو، بنی ہاشم میں دینا چاہتے ہو تم لوگ اس کو۔ تو جس وقت مامون نے یہ کام کیا تو بنی عباس کے لوگوں نے مامون پر اعتراض کیا۔ یہ سلسلہ ہر جگہ جاری رہتا ہے۔ اس کے کہنے کا یہ جو جوان ہے، جو ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، کوئی زیادہ علم نہیں ہے، ذرا رکو، صبر کرو، وقت گزرنے دو، بڑا ہونے دو، ادب سیکھنے دو، علم حاصل کرنے دو، تب اس وقت اپنی لڑکی کی شادی کرنا۔ ابھی تو یہ بالکل نوجوان ہے، 7-8 برس کی عمر ہے، 9 برس کو اس میں کیا شادی کر رہا ہو، کیا کہتے ہو؟ مامون نے جواب دیا کہ میں اس جوان کے بارے میں جانتا، وہ تم نہیں جانتے۔ جملہ کیا؟ وَإِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ، یہ جوان اہل بیت کے ہے، علمہم من اللہ تعالی، ان کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ دشمن کہہ رہا یہ جوان اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتا، اس کا علم خدا کی عنایت ہے، خدا نے اس کو علم عطا کیا ہے، خدا نے اس کو الہام کیا ہے۔ اور دیکھو، یہ نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد علم دین میں، ادب میں، سلیقے میں، اخلاق میں تمام لوگوں سے بے نیاز و مستغنی تھے، اور حد کمال تک پہنچے۔ یہ خالی یہ جوان نہیں بلکہ خاندان اہل بیت کی ہر فرد امام وقت علم و ادب کے کمال کی منزل پر فائز تھا، اور اس منزل پر فائز تھا جس منزل پر پہنچا وہ کسی ایک کا محتاج و نیاز مند نہیں تھا۔ اگر تمہیں میرے فیصلے کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو اس جوان کا امتحان لے لو، پتہ چل جائے گا کہ میرا فیصلہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ عمر کیا ہے؟ 9 برس کی۔ معلوم کہ ٹھیک ہے، ہم امتحان لیتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے، ہم تیاری کریں گے اور ہم امتحان لیں گے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہوگا تو ٹھیک ہے، کہ ٹھیک امتحان لو، اگر صحیح جواب مل گیا تو ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن اگر نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے۔ تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے، آپ امتحان لے لیے، امتحان لینے کے بعد آپ امتحان لے لیجیے، اگر امتحان میں کامیاب ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو میں اپنی رائے سے واپس لے لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بنی عباس کے سب لوگ اکٹھا ہوئے، انہوں نے شورا جمع کیا، جلسہ کیا، اجتماع کیا، جمع ہوئے، اور روزان پوچھا کون بڑا عالم ہے، تلاش کیا، یہاں وہاں گئے، کہ اس وقت پورے مملکت عرب میں سب سے بڑا عالم، قاضی القضاء، چیف جسٹس یحییٰ بن اقسم ہے، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم ایک کام لے کر کے ہم تمہیں بہت انعام دیں گے، بڑا اکرام دیں گے، بڑی عزت دیں گے، بڑا وقار دیں گے، تم اس بچے سے ایک ایسا سوال کرو جس کا جواب اس کو سمجھ میں نہ آتا ہو،
اور تمہارے سوال کے مقابلے وہ جواب نہ دے پائے، ہم تمہیں بہت انعام دیں گے، بڑا مال دیں گے، بڑی دولت دیں گے۔ یہ دشمنوں کا پرانا حربہ ہے کہ جب بھی کسی کو اہل بیت کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کو لیے وسائل فراہم کر دیتے ہیں، اس کو بڑے بڑے انعامات اور اکرامات سے نوازتے ہیں۔ لہذا ہمیں آنکھ کھلی رہنا چاہیے، کان بھی کھلے رہنا چاہیے کہ اگر آج کوئی شخص اہل بیت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے پاس وسائل پر وسائل جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اہل بیت کے خلاف کام کر رہا ہے، مختلف انداز سے اہل بیت کے تعلق سے باتیں پیش کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس وسائل پر وسائل فراہم ہو رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے اس کی پشت پر کچھ لوگ ہیں جو اس کے مسائل کی سے مدد کر رہے ہیں۔ چہرہ قاضی القضات، شخصیت چیف جسٹس کی، شخصیت علمی مذہبی معتبر، یہ بات بھی سمجھیں کہ دشمنان اسلام جب بھی اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو عام شخصیتوں سے استفادہ نہیں کرتے، بلکہ ان شخصیتوں سے استفادہ کرتے ہیں کہ جن کا احترام عوام الناس میں مورد یقین ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو عوام الناس میں مورد احترام قرار پاتے ہیں، انہی لوگوں کو یہ لوگ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا ہماری آنکھیں بھی کھلی رہنا چاہیے، ہمارے کان بھی کھلے رہنا چاہیے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر کے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں تو ٹھیک ہے، جمع کیا، یحییٰ بن اقسم سے بات کی اور جمع کیا۔ مامون کا پورا باب اور گیا، مامون کا پورا دربار سجا دیا گیا ہے، شخصیتیں، عمراء، وزراء، افراد جمع ہیں، ایک تخت رکھا گیا ہے، تخت پر مسند بچھا دی گئی ہے، دوسرے تخت کے اوپر 2 تخت رکھے ہوئے ہیں اور بقیہ ساری کرسیاں سجا دی گئی ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ایک تخت جو ان کے لیے مخصوص ہے، اس مخصوص تخت پر جس میں طرف مسند لگی ہوئی بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت کو اور مامون ایک دوسرے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ پورا دربار سجا ہوا ہے، شاہی دربار سجا ہوا ہے، سارے عمراء، وزراء، شخصیتیں سب جمع ہیں۔ ایک تخت پر امام تشریف فرما ہے، دوسرے تخت کے اوپر مامون بیٹھا ہوا ہے، سامنے یحییٰ بن اقسم کی بڑی سی عمدہ سی کرسی لگا دی گئی ہے، چیف جسٹس کی کرسی لگا دی گئی، اس پر وہ براجمان ہے۔ پورا مجمع، آپ غور کریں، یہ بات اکیلے کمرے میں نہیں ہو رہی ہے، 2 آدمیوں کے درمیان کی گفتگو نہیں ہے، پورا مامون کا دربار، عمراء، وزراء، علماء، فقہاء سب سے بھرا ہوا ہے۔ تخت پر امام ہے، بغل میں مامون ہے، سامنے بڑی سی عمدہ سی کرسی رکھی ہوئی، اس پر یحییٰ بن اقسم قاضی القضات چیف جسٹس تشریف فرما۔ یحییٰ بن اقسم کو لوگ چڑھا کے لائے تھے۔ یہ بات غور کریں، خاص کر جو لوگ علم دین کی منزل پر فائز ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں یہ ہمارا لوگ جو احترام کا عزت کریں، یہ احترام کہاں استعمال کیا جائے گا، اس سے ہمارے آنکھیں کھلی رہنا چاہیے۔ ہم عوام الناس کے احترام سے متاثر ہو کے اپنی حقیقت کو بھلائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عوام الناس اسی وقت تک ہمارا احترام کریں گے جب تک ان کی غرض ہم سے وابستہ ہے۔ جس وقت ان کی غرض ہم سے پوری ہو جائے گی، اس وقت یہ سارے احترامات واپس لے لیے جائیں گے۔ لہٰذا میں ان باتوں کو کان کھلے اور آنکھیں بھی کھلی رکھنا چاہیے، اور خدا سے دعا کرنا چاہیے خدا بندہ ایک لمحے کے لیے ہمیں بھی ان آزمائشوں میں گرفتار مبتلا نہ کرے۔ یحییٰ بن اقسم کو لوگ چڑھا کے لائے تھے، اس نے ماموس کہ عرض کی بادشاہ سلامت، حضور
جناب سرکار آپ اجازت دیتے کہ میں امام ابو جعفر سے ایک لقب تھا امام تقی، میں ان سے کچھ سوال کروں؟ ماموں نے کہا تم خود ان سے پوچھو، جن سے صاحب ان سے پوچھ، اجازت لو کیا کہتے ہیں۔ یہی میں میرے اکثر امام کو رخ کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے میں آپ سے چند سوال کروں؟ امام فرمایا سل من شئت ان شئت سل ان شئت، جو اگر چاہتے ہو تو پوچھو۔ اعتماد دیکھیں، مطمئن، اعتماد، باوقار، پرسکون۔ ایسے موقع میں لوگ ہوتے ہیں کہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، ہمیں کون سا سوال پوچھا جائے گا، کیا حالت ہوگی، کیا چیز آئے گی، کیا ہوگا کیا ہوگا، دل میں دھڑکن ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے، لیکن جو علم الہی سے مالا مال ہوتا ہے اس کے چہرے پر ذرہ برابر اضطراب نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تائید الہی سے پوری طرح سے مطمئن ہوتا ہے، تائید الہی سے وہ پوری طرح سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا بند عالم کی تائید پر بھروسہ کرے وہ مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون اور پروقار ہوتا ہے۔ یحییٰ نے نہ معلوم کتنا سوچا ہوگا، کتنی فکر کی ہوگا، ایک بار یہ سوال کیا کہ ما تقول جعلت فی محرم قتل صیدا۔ میرا سوال ہے اگر کسی شخص نے احرام باندھا ہے اور احرام کے حالت میں اس نے کوئی شکار کیا، اگر کس نے احرام کی حالت میں شکار کیا ہے تو احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ اور حکم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو بہت سی جائز چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ جب تک ہم نے احرام نہیں باندھا ہم سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، موزے پہن سکتے ہیں، سر ڈھانپ سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، اسلحے اٹھا سکتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں، درخت اکھاڑ سکتے ہیں، یہ بہت سے کام کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن ادھر ہم نے احرام باندھ لیا، لبیک اللہم لبیک احرام باندھ، ادھر ہم نے احرام باندھا، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ موزہ، نہ جراب، نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں، نہ عطر لگا سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ناک بند کر سکتے ہیں، نہ کسی جانور کو، یہاں تک کہ کسی مچھر کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو پوچھا اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ نہ معلوم کتنی سوچنے والا کرتا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ، میں جواب تو دوں لیکن پہلے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اس مسئلے کی شق کیا ہے، اس مسئلے کا رخ کتنے ہیں، میں کس اعتبار سے جواب دوں؟ یہ بتاؤ تو اس نے سوال کیا ہے، آیا اس نے جو قتل کیا ہے یہ حرم سے باہر قتل کیا ہے یا حرم میں قتل کیا ہے؟ یعنی مکے کے مسجد الحرام کے حدود میں قتل کیا ہے، شکار کیا ہے، یا حدود مسجد الحرام حرم کی حدود سے باہر شکار کیا ہے؟ شکار کرنے والا اپنے شکار سے واقف تھا، یعنی جان بوجھ کے شکار کیا ہے، یا انجانے میں شکار ہوا ہے؟ اس کا یہ شکار کرنا عمدی تھا یا سہون شکار کیا، یعنی جان بوجھ کے شکار کرتے وقت وہ واقف تھا یا جاہل تھا؟ یہ شکار اس نے اختیاراً کیا ہے یا سہون کیا ہے؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ بچہ تھا یا بڑا تھا؟ آیا اس نے یہ شکار پہلی مرتبہ کیا ہے یا یہ شکار دوسری مرتبہ کیا ہے، تکرار کر رہا ہے شکار کی؟ یہ جو شکار کیا یہ شکار پرندوں کا شکار تھا یا غیر پرندوں کا شکار تھا؟ شکار کس چیز کا تھا؟ یہ شکار جو تھا چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ شکار کرنے کے بعد یہ شکاری اپنے فعل پر نادم و شرمندہ تھا یا پھر سے شکار کرنے کا ارادہ کرتا تھا، مصر تھا شکار کرنے کے اوپر؟ یہ شکار رات میں کیا تھا یا دن میں کیا تھا؟ یہ جو شکار احرام باندھا تھا یہ احرام عمرے کا احرام تھا
یا یہ احرام حج کا احرام تھا۔ امام نے اتنی شکلیں اس کے سامنے رکھ دی، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا ذات کے فتحیر یحییٰ بن اقسم، امام یحییٰ بن اقسم کے چہرے پر حیرت، ذلت، پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، اور اتنے آثار نمودار ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ آپ یقین جانیں بڑے سے بڑا عالم اہل بیت کے سامنے گونگا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا عالم اہل بیت کے سامنے گونگا ہو جاتا ہے۔ سب لوگوں کے درمیان پوری مجلس میں، پورے مجمع میں اس کے چہرے کا رنگ، ایک رنگ آ رہا تھا، اتر رہا تھا، عاجزی، انکسار، ذلت چہرے پر ہوتا تھا، اور وہ جواب نہیں دے پایا۔ مامون نے اپنے فیصلے پر خوشی ظاہر کی اور کہا کہ خدا حمد ہے اس خدا کی اس نعمت پر جس نے میری رائے کی، میرے نظریے کی تائید کی۔ اور اس کے بعد اہل مجلس سے مخاطب ہو کے فرمایا، عرفتم، اب تم کو پتا چلا یہ بچہ کس علم و فضیلت کے درجے پر فائز ہے؟ اس کے بعد اس نے امام سے درخواست کی کہ آپ خطبہ عقد پڑھیں اور میں قبول کروں۔ میں اپنے لڑکے، امام نے خطبہ عقد پڑھا اور مامون نے اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا، اور امام نے اس نے کہا۔ آپ غور کریں کس طرح سے امام وقت نے کام انجام دیا، اور کہ پوری تفسیر۔ اور اس کے بعد جب واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد مامون نے لوگوں سے، امام سے کہا کہ آپ نے جو شقیں بیان کی تھی آپ ان کے جوابات بھی مرمت فرمائیں۔ امام نے ایک ایک شق کا تفصیلی جواب دیا، ایک ایک شق کا تفصیلی جواب دیا۔ یہ ہے امام کی فضیلت، یعنی ہمارے امام علم کے اس درجے پر فائز ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میری گزارش یہ کہ جو ہمارے ائمہ معصومین کی فضیلت، ان کا علم، ان کے درجات، ان کی عظمتیں ہیں، تو ان کے چاہنے والوں کو بھی علم کے درجے میں بلند ہونا چاہیے۔ اہل بیت سے مشابہت اور ان کے راستے پر چلنے کا طریقہ یہ کہ ہماری قوم بھی علم کے زیور سے آراستہ ہو، پوری طرح سے علمی میدان میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس کا پورا جواب ہے، یہ کتابوں موجود ہے، آپ اس کو جا کے پڑھ لیجیے گا۔ میں یہیں پر تمام وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل عرض کرتا۔ کتابوں میں اس پورے واقعے کا جواب موجود ہے، آپ تھوڑی سی زحمت کریں، کتابوں کو اٹھائیں، پھر دیکھیں امام نے کیسے کیسے جواب دیا ہے۔ صرف ایک امام کی ایک روایت ہے، اس میں بات ہے کہ دیکھو کیف یزی، جو شخص جس کی کفالت اللہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کا طلبگار خدا ہو وہ خدا سے فرار نہیں کر سکتا، اور جو شخص خدا کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا خدا اس کے حوالے کر دے گا۔ اور یاد رکھو جو علم کے بغیر عمل کرے گا وہ اصلاح سے زیادہ فساد انجام دے گا۔ امام کے اقوال میں ایک ایک قول میں باریکیاں ہیں، چیزیں ہیں کہ خدا بند عالم جس کی کفالت کرے اس کو کون ضائع کرے؟ خدا سے زیادہ کوئی قدرت رکھنے والا ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کے ہر امور میں خدا پر بھروسہ کرے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی بھی فیل نہیں ہوگا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ خدا بند عالم جس کی کفالت کر رہا ہو، خدا بند عالم جس کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہو، خدا بند عالم ہم سب کو اس امام وقت کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے خدا بند عالم جلد از جلد زیارتوں کے راستوں کو کھول دے، راستے کے راستے ہموار ہو جائیں، تاکہ عاشقان امام جلد از جلد امام کی زیارت کر سکیں، ان کے ذریعے مقدس پر پہنچ سکیں، سلام کر سکیں۔ اور دعا ہے خدا توفیق دے کہ ہم سب کو کسی طرح سے راستے کھل جائیں
اور امام جواد علیہ السلام کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ کے ظہور کی دعا کر سکیں۔ پروردگار تجھے عظمت امام جواد کے واسطے میں توفیق عطا فرما کہ ان کی قبر مطالعات کریں، اور وہ توفیق ہم ان کی قبر پہ ہو کہ توفیق دے، ان کی قبر مطہر پر پہنچ کر ہمیں یہ توفیق دے، ہم پوری خلوص سے نیت کے ساتھ تیرے ولی کے ظہور کی دعا کر سکیں، اور ایسی دعا کہ جب وہاں سے واپس آئیں تو ہمیں اس دعا کی قبولیت کی سند مل چکی ہے۔ خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے، امام جواد کے صدقے میں ساری بلاؤں کو دور فرمائے، اور تمام مومنین کو شفاء کامل عاجل فرمائے، اس بلا کو دور فرمائے، ہم سب کو بہترین توفیقات میں قلب مقدس امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔